حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کیے۔ آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، ہوا پر بھی آپ کا قابو تھا۔ آپ کا جو تخت تھا ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جن پر بھی آپ کی حکومت تھی، جن بھی آپ کے تابع تھے۔ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اس کے لیے جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن اور انسان پر حکومت کر لیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ غیر حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ہدہد بھی نظر آ گیا۔ آپ علیہ السلام کی دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدا کے بیجے آفتاب کی عبادت کرتی ہے۔ ملکہ سبا کو خط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرا جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تم میرے پاس خدا کی فرمانبردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہاری شہر سے نکال دوں گا۔ ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے آپ علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا۔ ازواج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 زوجت تھیں، جن کا ثبوت صحیح بخاری کی مندرجہ ذیل حدیث سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرے گا۔ تو فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، تو انہوں نے نہ کہا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس رات سب کے پاس گئے تو ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہ جنا، صرف ایک نے آدھا بچہ جنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ وفات۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے کہ انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنا کام کرتے رہے، اپنے کام میں مصروف تھے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی اور آپ علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔